السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت خبیب اور حضرت عاصم اور ان کے ساتھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں کا انتقام جوش پر تھا۔ سلافہ نے، جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، منت مانی کہ اگر عاصم کا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے اس کے بیٹوں کو جہنم واصل کیا تھا، اس لیے اس نے اعلان کیا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے عزل و کارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی، اور یہ بھی درخواست کی کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیجیے، چونکہ ان کا واعظ ہمیں بہت پسند ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایات میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جس میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں ابو لحیان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی تھی۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو ایک پہاڑی پر جس کا نام فدفد تھا اس پر چڑھ گئے۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر نیزے کے ذریعے سے جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مد مقابل کا مجمع کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر دے دیجیے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گیا، اور چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اور وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے وقت جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایتوں میں بیڑوں کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش آئی اور ان کے جسم اطہر کو بہا کر لے گئی۔ بس اسی طرح کافروں کا مقصد پورا نہ ہو سکا، اور 7 یا 3 آدمی شہید ہو گئے اور باقی 3 رہ گئے۔ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دثنہ اور عبداللہ بن طارق، ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد کیا کہ تم نیچے اتر آؤ، تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔
حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتدار ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حجیر بن ابی احاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے وہ بھی شامل تھے۔ اس نے حضرت زید سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے تاکہ تو اپنے اہل میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ گوارا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہے وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ یہ سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت میں نے دیکھی ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد حضرت زید کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہے کہ جب خبیب ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا توشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ اور وہی کہتی ہے کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کم سن بچہ اس وقت خبیب کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سوری پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دے دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب کو قریش نے شہید کر دیا۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور ان کے بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا، واللہ العظیم، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چبھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کیا ہی جذبہ تھا کہ اپنے سر کٹوانے پر راضی تھے
اپنے جسم چھلنی ہونے پر راضی تھے، مگر یہ پسند نہ کرتے تھے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا ہی چبھ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں صحابہ کے ایمان جیسا ایمان پیدا فرمائے اور صحابہ کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔